بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو کہانی گھر میں خوش آمدید۔ آج کی میری یہ ویڈیو کسی کی زندگی سے متعلق ایک سچی اور سبق آموز کہانی ہے۔ ویڈیو دیکھنے سے پہلے میرے یوٹیوب چینل اردو کہانی گھر کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ پھر گھوم کر چندریا سے بولا، تمہاری دادی کو میرا یہاں بیٹھنا ناگوار گزر رہا ہے۔ چندریا نے کوئی جواب نہ دیا، چپ چاپ سر جھکائے بیٹھی رہی۔ زبیر شاہ نے پوچھا، کیا تمہیں میری موجودگی ناگوار گزر رہی ہے؟ چندریا نے نفی میں سر ہلا دیا۔ یہ خاموش جواب سن کر زبیر شاہ کو خوشی ہوئی کہ اس حسینہ کو اس کی موجودگی گراں نہیں گزر رہی۔ چندریا، میں بہت دیر سے یہاں بیٹھا ہوا ہوں مگر ابھی تک تمہاری آواز نہیں سنی۔ کیا تم بول بھی نہیں سکتی؟ اس نے پھر نفی میں سر ہلایا۔ یعنی تم بول سکتی ہو؟ اس نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ تعجب ہے، سوا سیر کا سر ہلا رہی ہو، چھٹانگ بھر کی زبان نہیں چلاتی ہو۔ اس کے رس بھرے ہونٹوں پر خوبصورت مسکراہٹ آ گئی۔ زبیر شاہ کے جی میں آیا کہ اس میٹھی رس بھری مسکراہٹ کو چرا لے، لیکن چوری کی راہیں ابھی کھل رہی تھیں، اس لیے وہ صبر کیے ہوئے بیٹھا تھا۔ وہ آہستہ سے بولی، میں زیادہ نہیں بولوں گی، دادی اماں آ جائیں گی۔ میں آپ سے التجا کرتی ہوں کہ آپ رات یہاں نہ گزاریں۔ اگر تم مجھے کچھ نہیں سمجھتی تو میں یہاں سے چلا جاؤں گا۔ چندریا نے اسے یوں نظریں اٹھا کر دیکھا جیسے اس کے جانے کے ذکر سے اسے صدمہ پہنچا ہو۔ آپ کیوں نہیں ہیں کچھ؟ آپ بہت اچھے انسان ہیں۔ میں یہاں تنہا زندگی گزارتی ہوں، مجھے بھی تو کسی ساتھی کی ضرورت ہے۔ آخر میں بھی تو انسان ہوں۔ میں دل سے چاہتی ہوں کہ آپ یہاں سے کبھی نہ جائیں، مگر یہ بھی چاہتی ہوں آپ پر کوئی آنچ نہ آئے۔ آپ یہ رات یہاں گزاریں گے تو پھر آپ اس رات کی صبح نہیں دیکھ سکیں گے۔ اس کی آواز خوف سے لرز رہی تھی۔ زبیر شاہ ذرا سنبھل کر بیٹھ گیا۔ پہلے اس نے محتاط نظروں سے دروازے کی طرف دیکھا، پھر پلٹ کر پوچھا، تم سہمی ہوئی ہو؟ مجھے بتاؤ کیا بات ہے، میں تمہاری مدد کروں گا۔ آپ میری مدد نہیں کر سکیں گے۔ اگر میرے دونوں ہاتھ مفلوج نہ ہوتے تو میں آپ کو یہاں سے جانے کے لیے نہ کہتی اور تمام رات آپ کی حفاظت کرتی۔ زبیر شاہ کا تجسس بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ حویلی ہر لمحے پر اسرار بنتی جا رہی تھی۔ اسے بچپن کی سنی ہوئی کہانی یاد آئی جس میں ایک دیو نے ایک حسین شہزادی کو لے جا کر ایک قلعے میں قید کر دیا تھا۔ ایک شہزادے نے آ کر اس شہزادی کو دیو کے چنگل سے چھڑایا تھا۔ زبیر شاہ نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہا، اگر تم کسی مصیبت میں گرفتار ہو تو یہ سمجھ لو کہ تمہاری بد نصیبی کے دن ختم ہو گئے ہیں۔ تمہارے دونوں ہاتھ بیکار ہیں مگر میرے دونوں ہاتھ فولاد کے ہیں۔ تم مجھ سے کچھ نہ چھپاؤ، بے خوف اور خطر بتاؤ کہ تم کس لیے سہمی ہوئی ہو۔ میں صرف آپ کے لیے خوف زدہ ہوں۔ آپ سمجھتے کیوں نہیں ہیں؟ وہ دھیمی آواز میں ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولی، تم سمجھاؤ گی تو سمجھوں گا۔ یہ اچھی طرح سمجھ لو کہ میں تمہیں چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ نہیں پلیز، آپ میری خاطر یہاں سے چلے جائیں۔ میں تمہاری خاطر ہی تو یہاں رات گزارنے آیا ہوں۔ زبیر شاہ کی اس بات پر وہ ذرا پریشان ہو گئی اور بولی، اوہ آپ بہت ضدی ہیں۔ میں کیا کروں؟ میری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اگر آپ یہاں رہنے پر بضد ہیں تو کم از کم میرے ایک مشورے پر عمل کریے گا۔ جس کمرے میں آپ رات گزاریں گے اس کا دروازہ اندر سے بند رکھیے اور صبح سے پہلے دادی اماں کا سامنا نہ کریں۔ آخر بات کیا ہے؟ کیا مجھے تمہاری دادی اماں سے کوئی خطرہ ہے؟ ہاں، میں ابھی آپ کو نہیں بتا سکتی وہ کتنی خطرناک ہیں۔ آدھی رات کے بعد ان کا مزاج، ان کا چہرہ، ان کی شخصیت بدل جاتی ہے۔ یہ تم قصے کہانیوں والی باتیں کر رہی ہو؟ وہ بڑی بے صبری سے بولی، ابھی میں آپ کو یقین نہیں دلا سکی۔ وہ ٹھیک 3 بجے اپنے کمرے میں جا کر سو جاتی ہیں۔ جب وہ سو جائیں تو آپ 3 بجے کے بعد میرے کمرے میں آئیے گا۔ میں نے ان کے متعلق جو کچھ کہا ہے اس وقت اس کا ثبوت پیش کر دوں گی۔ ابھی یہاں سے کچن میں جائیں، وہ کچن میں آپ کا انتظار کر رہی ہوں گی۔ اگر انہیں ذرا بھی شبہ ہو گیا تو آپ کے ساتھ میری بھی شامت آ جائے گی۔ اسے خوف زدہ دیکھ کر زبیر شاہ اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے بولا، اچھی بات ہے، میں جا رہا ہوں مگر ٹھیک 3 بجے کے بعد یہاں آؤں گا۔ کیا تم میرے لیے جاگتی رہو گی؟ ہاں، میں گہری نیند سونے کی عادی ہوں مگر آج آپ کے لیے جاگتی رہوں گی۔ زبیر شاہ نے اسے بڑی میٹھی نظروں سے دیکھا مگر مسکراتا ہوا کمرے سے باہر چلا گیا۔ بوڑھی عورت کچن میں اس کے لیے انڈوں کا آملیٹ بنا رہی تھی۔ اسے دیکھ کر مسکراتے ہوئے بولی،
کچن کے ساتھ ہی ڈائننگ روم ہے، تم وہاں بیٹھو، میں کھانا لے کر آتی ہوں۔ زبیر شاہ نے آگے بڑھ کر پلیٹیں اٹھاتے ہوئے کہا، آپ بوڑھی ہو کر میرے لیے تکلیف اٹھا رہی ہیں، میں آپ کا ہاتھ بٹا دیتا ہوں۔ میں بوڑھی ضرور ہوں مگر تمہارے جیسے جوان کی کلائی پکڑ لوں تو چھڑانا مشکل ہو جائے گا۔ زبیر شاہ کو یوں محسوس ہوا جیسے ایک نادیدہ استحانی پنجے نے اس کی کلائی پکڑ لی ہو۔ وہ خیالی گرفت بڑی ہی مضبوط تھی۔ اس نے چونک کر وحشت زدہ نظروں سے اس بوڑھی حبیس کو دیکھا جو دوسری طرف منہ کی ایک کیتلی میں چائے انڈیل رہی تھی۔ زبیر شاہ نے سر کو اپنی کمر سے لٹکے ہوئے پسٹل کی طرف گھمایا اور پسٹل کی موجودگی سے مطمئن ہو کر مسکرانے لگا۔ بوڑھی عورت چائے کا کپ اور کیتلی ٹرے پر رکھ کر اٹھتے ہوئے بولی، میرے ساتھ آؤ، کھانے کے بعد تمہیں ایسی چائے پلاؤں گی کہ تمام رات خوابوں میں جنت کی سیر کرتے رہو گے۔ زبیر شاہ نے روٹی اور سالن کی پلیٹیں اٹھا کر اس کے سامنے چلتے ہوئے کہا، میں آپ کو یہ بتانا بھول ہی گیا تھا کہ میں چائے نہیں پیتا۔ بڑھیا نے چونک کر اسے دیکھا، پھر اس سے نظریں ٹکراتے ہی سنبھل کر بولی، تعجب ہے، آج کل کے نوجوان چائے بڑے شوق سے پیتے ہیں اور تم اس سے پرہیز کرتے ہو۔ اگر تم کہو تو میں دودھ گرم کر کے لے آؤں گی۔ زبیر شاہ نے پلیٹیں میز پر رکھتے ہوئے کہا، میرے سامنے جو کھانا ہے میں صرف وہی کھاؤں گا۔ دودھ بچے پیتے ہیں، ہم پولیس والوں کو تو صرف دشمنوں کا لہو اچھالتے ہوئے مزہ آتا ہے۔ وہ میز کے دوسری طرف رکھی ہوئی کرسی پر بیٹھتے ہوئے ناگواری سے بولی، تم بہت زیادہ ہی ڈینگے مارتے ہو۔ میں نے تم سے کہا تھا کہ تم اناڑی ہو مگر میری بات تمہاری سمجھ میں نہیں آئی۔ یہ کیسی نادانی اور نا تجربہ کاری ہے کہ بغیر سوچے سمجھے اس حویلی میں رات گزارنے کے لیے تیار ہو گئے ہو۔ زبیر شاہ نے لقمہ چباتے ہوئے انجان بن کر پوچھا، کیوں اس حویلی میں ایسی کیا بات ہے؟ کیا یہاں رات گزارنے والے مسافروں کو تم لوٹ لیا کرتی ہو؟ اس کے جواب دینے سے پہلے ہی ایک بڑی سی دیوار گیر گھڑی 10 بجنے کا اعلان کرنے لگی۔ بڑے ہی پرانے طرز کی گھڑی تھی جو اب نایاب ہو چکی تھی۔ بہرحال اس ویران حویلی میں ٹن ٹن کی آواز بڑی اعصاب شکن تھی۔ جب آواز گونجتے گونجتے فضا میں معلق ہو گئی تو وہ بوڑھی تھکے ہوئے انداز میں بولی، ابھی تو 10 ہی بجے ہیں، کیا تم 12 بجانا چاہتی ہو؟ میں چاہتی ہوں کہ اس حویلی میں تمہارے 12 نہ ہی بجے، تو تم 12 بجے سے پہلے یا تو اس حویلی کو چھوڑ کے چلے جاؤ یا پھر وہ کمرہ جو میں تمہیں دینے والی ہوں اس کے اندر ہی رہنا اور اسے اندر سے اچھی طرح بند کر لینا اور صبح سے پہلے باہر نہ نکلنا۔ زبیر شاہ کی پیشانی پر شکنیں پڑ گئیں، وہ الجھی ہوئی نظروں سے بوڑھی عورت کو دیکھنے لگا۔ یہی بات اس سے چندریا نے بھی کہی تھی۔ اس نے کہا، تم اپنی باتوں سے مجھے الجھا رہی ہو، صاف صاف کہو کیا کہنا چاہتی ہو۔ بوڑھی عورت نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر ایک گہری سانس لیتے ہوئے کہا، یہ بات میں تمہیں بہت پہلے بتا دینا چاہتی تھی مگر چندریا کے سامنے نہ کہہ سکی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کس طرح تمہیں اس خوبصورت چڑیل سے دور رکھوں۔ زبیر شاہ نے ناگواری سے کہا، تمہیں اپنی معصوم اور اپاہج پوتی کے بارے میں ایسے الفاظ نہیں کہنے چاہیے، وہ میری پوتی نہیں ہے۔ پھر کون ہے؟ کیا تمہارا اس سے خونی رشتہ نہیں ہے؟ ہاں خونی ہے مگر میں بتا نہیں سکتی وہ کیسا رشتہ ہے۔ کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جو دوسروں کو بتائے نہیں جا سکتے۔ یہ ہمارا گھریلو معاملہ ہے، میں اس سلسلے میں تم سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی۔ تم یہ نہیں بتا سکتی مگر یہ بتا سکتی ہو کہ وہ اپاہج لڑکی چڑیل ہے۔ کہو وہ تمہارے گھر کی اور تمہارے خاندان کی ایک فرد نہیں ہے؟ چندریا میرے خاندان کی ایک فرد ضرور ہے، میں اس سے بہت زیادہ محبت بھی کرتی ہوں مگر تم انسان کے جان و مال کے محافظ ہو، اس لیے میں تمہاری حفاظت بھی کرنا چاہتی ہوں۔ میری بات مان لینے میں کیا حرج ہے؟ میں تم سے صرف اتنا چاہتی ہوں کہ تم صبح تک اپنے کمرے سے باہر نہ نکلو۔ زبیر شاہ نے پھر الجھتے ہوئے کہا، اگر میں تمہاری بات مان لوں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ چندریا کو ایک مجرم تسلیم کر لوں۔ تم بھی قانون کی ضد میں آؤ گی کیونکہ تم نے بقول تمہارے ایک چڑیل کو پناہ دے رکھی ہے۔ بے شک وہ انسانی لہو کی پیاسی ہے اور میں نے اسے پناہ دے رکھی ہے۔ ہم دونوں قانون کی ضد میں آتے ہیں لیکن تم ثابت کیسے کرو گے کہ ہم دونوں مجرم ہیں؟ کیا تم نے کوئی ایسی بات دیکھی ہے جو خلاف قانون ہو؟ یہ بات تو میں نے صرف تمہاری بھلائی کے لیے کہی ہے۔ زبیر شاہ سوچ میں پڑ گیا، واقعی وہ ثبوت تو نہیں ہے اس کے پاس۔ اس حویلی میں آدھی رات کے بعد خونی ڈرامہ کھیلا جاتا ہے۔ اس نے بوڑھی عورت سے کہا، میں آج تمام رات جاگتا رہوں گا اور یہ دیکھوں گا کہ تم دونوں میں سے چڑیل کون ہے۔ کیا
बुढ़िया ने चीख कर कहा, तुमने मुझे चुड़ैल कहा? क्या चंद्रिया ने तुमसे कहा है कि मैं चुड़ैल हूँ? वो झूठी है, मैं उसका गला दबा दूंगी। ज़ुबैर शाह को अपनी गलती का एहसास हुआ। इसे ऐसी कोई बात नहीं कहनी चाहिए थी जिससे चंद्रिया पर इल्ज़ाम आता। इसने जल्दी से बात बनाते हुए कहा, मैंने ये कब कहा कि चंद्रिया तुम्हें चुड़ैल कह रही थी? ये तो मैंने खुद इसलिए कह दिया कि मुझे तुम भी चुड़ैल ही नज़र आती हो। वो गुस्से से जलाकर एक झटके से इस तरह उठी जैसे अभी उसकी गर्दन दबोच लेगी। ज़ुबैर शाह भी बड़ी फुर्ती से उठकर खड़ा हो गया और इतनी ही फुर्ती से उसने अपना रिवाल्वर निकालकर इसे निशाने पर रख लिया। पिस्टल देखते ही वो झाग की तरह बैठ गई, फिर जबरन मुस्कुराते हुए बोली, मैं कानून का एहतराम करती हूँ, तुम्हें शिकायत का मौका नहीं देना चाहती। वो फ़ौरन ही गर्म होते होते फिर नरम हो गई थी। पिस्टल को देखते ही उसका जबरन मुस्कुराने का अंदाज बता रहा था कि वो बहुत ही मकार औरत है। ज़ुबैर शाह ने पिस्टल को अपने सामने मेज़ पर रखकर बैठते हुए कहा, अगर तुम कानून का एहतराम करती हो तो इस बात का सबूत पेश करो कि चंद्रिया वो नहीं है जो नज़र आती है। मैं किसी सबूत के बगैर तुम्हारी बात तस्लीम नहीं करूँगा। वो हिचकिचाती हुई बोली, मैं कैसे सबूत पेश करूं? आधी रात के बाद वो जिस भयानक रूप में आती है इसे तुम देख नहीं सकोगे। अगर देखने के लिए इसका सामना करोगे तो फिर ये हवेली तुम्हारा मदफन बन जाएगी। आज तक कोई चश्मदीद गवाह इस हवेली से बाहर नहीं गया। मैं इन धमकियों में आने वाला नहीं हूँ। तुम गलत समझ रहे हो। मैं तुम्हें खौफज़दा नहीं करना चाहती। तुम्हें चंद्रिया के असल रूप को समझने के लिए ज़रा अक्ल से काम लेना चाहिए। क्या तुमने चंद्रिया के दोनों हाथों को नहीं देखा? तुम शायद मेरी बात का यकीन नहीं करोगे, मगर यही दोनों हाथ चानन कुमार की हिफाजत करते हैं। वो हाथ अभी इसलिए मफलूज हैं कि हवेली से बाहर जाकर इस कातिल नौजवान की हिफाजत कर रहे हैं। आधी रात के बाद जब वो अपनी असली रूप में आएगी तो वो दोनों हाथ इसे वापस मिल जाएंगे। ज़ुबैर शाह बड़ी गहरी नज़रों से बूढ़ी औरत का चेहरा देख रहा था। वो बड़ी संजीदगी से ये बात कह रही थी। ज़ुबैर शाह ने कहा, तुम कहती हो कि मुझे ज़रा अक्ल से काम लेना चाहिए, मगर अक्ल ऐसी बातें तस्लीम नहीं करती। फिर मैं कैसे तस्लीम कर लूँ वो मफलूज हाथों वाली ऐसी जालिम है जैसा कि तुम लफ्ज़ों में पेश कर रही हो। बूढ़ी अपनी जगह से उठते हुए बोली, हाँ, तुम मेरी बात का यकीन नहीं करोगे। एक हसीन नौजवान औरत के सामने बूढ़ी औरत की बातें बेवज़न ही होती हैं। ज़ुबैर शाह खाना ख़त्म कर चुका था। अपने पिस्टल को थामकर अपनी जगह से उठ गया। वो ज़ुबैर शाह को इसके कमरे की तरफ ले जाना चाहती थी जो इसके लिए मखसूस किया था। इसके साथ चलते हुए बूढ़ी औरत ने कहा, तुम्हारा कमरा बहुत महफूज है। खिड़कियाँ और दरवाजे अंदर से बंद हो जाते हैं। क्या मैं यकीन करूँ कि तुम मेरी बात पर अमल करोगे? मेरी समझ में नहीं आता कि चंद्रिया के मुतल्लिक ऐसी बातें क्यों कर रही हो, जबकि तुम उससे बेहद मोहब्बत भी करती हो। क्या तुम्हें इस बात का डर नहीं है कि मैं किसी तरह भी कानूनी हेरा फेरी करके इसे गिरफ्तार कर सकता हूँ और इसे अजियत पहुँचाकर इसकी असलियत मालूम कर सकता हूँ? वो एक कमरे के दरवाजे पर आकर रुक गई, फिर इसे देखकर मुस्कुराते हुए बोली, इसे अजियत पहुंचाना तो बहुत दूर की बात है। वो इतनी हसीन और नाजुक है कि तुम इसे सिर्फ एक फूल की तरह छूना चाहोगी। ये तुम्हारा कमरा है, जाओ आराम से बिस्तर पर लेटकर अपने दिल को टटोलो। क्या तुम किसी भी हाल में उस पर जुल्म करोगे या इसे अपनी आगोश में लेने की तमन्ना करोगे? ज़ुबैर शाह ने इसे गहरी नज़रों से देखते हुए कहा, तुम भी यहाँ से जाकर अपने दिल को टटोलो और अपने झूठ और सच को समझो। वैसे मैं समझ गया हूँ कि तुम महज अपनी हसीन पोती को मुझसे दूर रखने के लिए इसे एक भयानक रूप में पेश कर रही हो। मैं अनाड़ी नहीं हूँ जैसा कि अब तक तुम मुझे कहती आई हो। ये कहकर ज़ुबैर शाह ने दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया। बूढ़ी औरत बाहर दरवाजे को घूरने लगी, फिर वो बहुत आहिस्तगी से ज़ेरे लब बड़बड़ाने लगी। चिराग बुझने से पहले बहुत ज़्यादा भड़कता है। इस अनाड़ी की ज़ुबान भी बंद होने से पहले कैंची की तरह तेज़ी से चल रही है। बहुत जल्द ही ये ज़ुबान कैंची कुंद हो जाएगी। वो बुड़बड़ाती हुई वहाँ से चली गई। ज़ुबैर शाह कमरे में आकर पहले चारों तरफ नज़रें दौड़ाने लगा। कमरे की खिड़की और दरवाजे अंदर से बंद थे। फिर भी उसने सोचा कि सोने से पहले वो कमरे के दरो दीवार अच्छी तरह चेक करेगा, मगर नींद अभी आंखों से कोसों दूर थी। अभी वो बहुत कुछ सोचना चाहता था। दादी और पोती की बातों ने उसे उलझा कर रख दिया था। इनकी बातों की रोशनी में ये समझना और परखना ज़रूरी था कि दोनों में कौन
سچی اور کون جھوٹی ہے۔ اس نے سگریٹ کیس لائٹر جیب سے نکال کر تپائی پر رکھا اور قریب ہی ایک ایزی چیئر پر نیم دراز ہو گیا۔ پہلے اس نے چندریا کے متعلق سوچنا شروع کر دیا۔ اس کے متعلق سوچتے ہی وہ تصور میں اپنے مفلوج ہاتھ لیے اس کے سامنے آ بیٹھی تھی۔ اس کی شہد ٹپکانے والی رسیلی آواز، اس کی معصومیت، آنکھوں کو چونکا دینے والی حسن اور جاذب نظر بدن، سب کچھ ایسا تھا کہ اسے کسی پہلو سے بھی وہ چڑیل نہ لگ رہی تھی۔ پھر بچپن میں سنی ہوئی باتیں یاد آئیں کہ چڑیلیں خوبصورت عورت کے روپ میں آتی ہیں۔ ان کی پہچان یہ ہے کہ ٹہنوں کی طرف سے اس کے پنجے پیچھے کی طرف مڑے ہوتے ہیں، اور چندریا کے دونوں ہاتھ مفلوج تھے، اس لیے وہ پیچھے کی طرف بھی مڑ سکتے تھے۔ اس نے چشمِ تصور میں اس کے دونوں ہاتھوں کو پیچھے کی طرف مڑے ہوئے دیکھا۔ اس کے باوجود وہ ایک ذرا سی بھی بدصورت اور قابل نفرت نظر نہیں آئی، بلکہ بہت ہی مجبور، معصوم اور ہمدردی کے قابل نظر آ رہی تھی۔ زبیر شاہ کو اس کی مخالفت میں صرف ایک پوائنٹ ملا، وہ یہ کہ چڑیلیں حسین عورت کے روپ میں سامنے آتی ہیں۔ اس نے اس پوائنٹ کو محفوظ رکھا، پھر سگریٹ کیس سے ایک سگریٹ نکال کر اس بوڑھی عورت کے متعلق سوچنے لگا۔ سگریٹ اس کے ہونٹوں میں دبا ہوا تھا، لائٹر تپائی پر رکھا ہوا تھا۔ وہ بوڑھی خیالوں میں اس کے سامنے چلی آئی تھی۔ اسے تصور میں دیکھتے ہی اس کی بہت سی باتیں یاد آئیں۔ اسے یاد آیا کہ جب تک وہ چندریا کے سامنے تھی اور اسے کھانا کھلا رہی تھی، اس وقت تک وہ چندریا کی حمایت اور ہمدردی میں باتیں کر رہی تھی، اور اس سے دور ہوتے ہی بوڑھی نے چندریا کو چڑیل بنا دیا تھا۔